مدینے میں پہنچے، پکارا یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، لیکن سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ سامنے قبر مبارک تھی، قبر مبارک پر گر گئے، چمٹ گئے، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ آپ مدینہ پاک میں کوہرام مچ گیا کہ بلال حبشی تشریف لے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پس پردہ ماں اور بہنوں، ہم سب انسانوں کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ان کی سنتوں کو آگے تک پھیلائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہماری قیمت لگائیں گے۔ دنیا والے نہیں، اللہ رب العزت جو مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، کائنات کے خالق اور مالک ہیں، وہ ہماری قیمت لگائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور غلام کے بیٹے تھے، غلام تھے اور غلام کے بیٹے تھے، اور حبشہ کے رہنے والے تھے، اور ان کا مکے میں، مدینے میں کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی پریوار نہیں تھا، کوئی برادری نہیں تھی جی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جی، تو اللہ نے ان کی قیمت لگائی، ان کی قیمت لگائی۔ کیا قیمت؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد کا مؤذن بنایا اور اذان دیتے رہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، جب میدان حشر برپا ہوگا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ سواری پر اذان دیں گے، اور اس اذان کو تمام اولین آخرین سنیں گے، اور سب کہیں گے یہ بلال حبشی ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا، داخل ہوں گا، تو میرے واسطے سواری لائی جائے گی، تو میں سواری پر بیٹھوں گا، اور اس سواری کی رسی چھوڑ دی جائے گی، اس سواری کی رسی چھوڑ دی جائے گی۔ اس سواری کی رسی چھوڑنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس رسی کو کوئی پکڑنے والا آئے گا، لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی ہیں وہ آئیں گے، نہیں، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جگر گوشہ رسول ہے کہ وہ آئیں، ان کو بھی نہیں کہ کون ہے، تو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، پکاریں گے کہ بلال حبشی کو بلاؤ، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کی رسی پکڑ کر جنت میں آگے آ جائیں گے، آگے تشریف لے جائیں گے۔ یہ مقام دیا اللہ رب العزت نے جی، کب ملا یہ مقام بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا ہے۔ پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، تو آخری اذان ظہر کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو پہلا ہی لفظ کہا تھا اللہ اکبر، تو غشی کھا کر نیچے گر گئے، کیونکہ سامنے اللہ کے رسول نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں تھے۔ مختصراً آپ نے اذان کو پورا کیا، اور پھر آپ نے قسم اٹھائی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، جب میں اذان دیا کرتا تھا تو میں ان کا دیدار کیا کرتا تھا، اب میں کس کا دیدار کروں گا؟ تو آپ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، اور نہ ہی اب مدینے میں رہوں گا۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد شام تشریف لے گئے جہاد کے لیے،
اور 6 مہینے تک شام میں رہے۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بلال آپ نے ہمارے شہر کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے شہر میں آنا آپ نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے صحابہ ملک شام جہاد میں تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف نہیں لائے۔ تشریف لائے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے۔ فوراً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اللہ کے رسول مدینے میں زندہ ہے، حیات ہے، تیاری کی اور روانہ ہو گئے۔ اپنی سواری پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، صرف پیشاب کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے سواری سے اترتے تھے، ورنہ مسلسل چلتے رہے۔ 7 دن کا سفر تھا۔ میں پہنچے، پکارا یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، لیکن سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ سامنے قبر مبارک تھی، قبر مبارک پر گر گئے، چمٹ گئے، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ آپ مدینہ پاک میں کوہرام مچ گیا کہ بلال حبشی تشریف لے آئے ہیں۔ غالباً ظہر کی نماز کا وقت تھا، لیکن سب مدینے والوں کو معلوم تھا کہ بلال حبشی قسم اٹھا چکے ہیں اذان نہ پڑھنے کی، اس لیے کسی نے فرمائش نہیں کی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ نواسے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لے آئے۔ ایک 6 سال کے تھے اور ایک 7 سال کے تھے۔ مدینے والوں نے دونوں سے درخواست کی کہ آپ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، ممکن ہے کہ بلال حبشی آپ حضرات کی بات کو مان لیں، آپ ان کو کہیں کہ وہ اذان پڑھے۔ تو حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے، ہماری خواہش ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی اذان دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بچوں، ہاں میں تمہارے نانا کے لیے اذان دیا کرتا تھا، میں تمہاری فرمائش کو، تمہاری درخواست کو رد نہیں کروں گا، تمہاری وجہ سے میں اپنی قسم توڑ دوں گا اور اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ تو آپ ایک انصاری عورت کی مکان کی چھت پر چڑھے اور اذان دینی شروع کی۔ پورے مدینے کوہرام مچ گیا اور تمام عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں اپنے گھروں سے نکل کر مسجد نبوی کی چاروں طرف کھڑی ہو گئی اور پوری مسجد میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کریں۔ میری اور آپ کی تمام انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔